طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں؟ لیکن اب الحمدللہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا. ماہ رمضان ماہ سیام یعنی کہ روک دینے والا. یہ مہینہ ہے روک دینے والا، برائیوں سے، گناہوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے روک دینے والا مہینہ ہے یہ. اس مہینے کی فضیلت اندازے اس بات سے لگایا جائے کہ اسلام جن 5 اراکین سے، جن 5 پلرز کا مجموعہ ہے، اسلام کی عمارت جن 5 پلرز پہ کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر جو ہے رمضان بھی ہے. اب ان 5 پلرز میں سے شہادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس نے وحدانیت پہ ایمان لیا مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی. جس نے نماز ادا نہیں کی یا نمازی نہیں ہے وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہے. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان میں ایک باریک سی لکیر ہے. تو نماز ہماری لازمی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ اہم ہماری بات نماز ہے اس سے کہیں زیادہ اہم روزہ. کس طرح سے؟ حالانکہ نماز ہمیں پورے سال پڑھنا ہے، دن میں 5 دفعہ پڑھنا ہے، اور بڑا اجر بلکہ ایک رکعت نماز پہ ہمیں 10 رکعت نماز کا اجر مل رہا ہوتا ہے. لیکن دلچسپ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادت ہماری رکھی گئی، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یا کوئی بھی نیکی، ہر نیکی کا ایک فارمولا بنا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ یہ آدمی جب اتنی نیکی کرے گا، اس حساب سے کرے گا، اس پہ اتنا اجر ملے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ وہی بات ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مخصوص کر لیا؟ کیا آپ جانتے ہیں روزہ وہی بات ہے جس کا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور خود دیتے ہیں. یعنی اس کا فارمولا کس کو کتنا اجر ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. اب جو اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیں گے تو کتنا دیں گے؟ لا محدود، لا متناہی، ناقابل بیان اور ناقابل سمجھ. کتنا زیادہ ہو. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہے ان تمام تر عبادات کے اندر ایک مارجن ہوتا ہے. کس چیز کا مارجن ہوتا ہے؟ اس کے اندر دکھاوے کا، شو آف کا مارجن ہوتا ہے، ریاکاری کا مارجن ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کوئی آ گیا، آپ نے نماز کو طویل کر دیا، اب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ریاکاری ہو گئی. وہ جو نماز آپ نے پڑھی تھی نماز ضائع ہو گئی. آپ کو نماز نہیں پڑھنی تھی، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مجبوری میں، آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی. نماز آپ نے دل سے نہیں پڑھی، ریاکاری ہوئی. آپ نے زکوٰۃ دی، جتا کے دی، ریاکاری ہوئی. آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، واپس آئے، ایک ڈھنڈورا بج گیا کہ بھی میں تو گیا تھا حج کرنے، میں تو گیا عمرہ کرنے، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. تو تمام تر عبادات کے اندر ایک ریاکاری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولا دے دیا فرشتوں کو کہ جتنی نیکی ہوگی، جتنی بات ہوگی، اس نوعیت کی ہوگی، جتنے خلوص سے ہوگی، جتنے اخلاص سے ہوگی، اس پہ اتنا اجر مل جائے گا. لیکن روزے کی عبادت کے اندر کیونکہ ریاکاری نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور سوچئے کہ کتنا اجر ملے گا جب اجر خود اللہ دے گا، فرشتے نہیں بانٹیں گے. لیکن یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے. آج کے دور میں ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ پوچھیں بیٹا آپ کام نہیں کر رہے تو بیٹا کہے گا وہ روزہ لگ رہا ہے. آپ آج کالج نہیں آئے؟ وہ روزہ تھا میرا. تو آج کے دور میں وہ عبادت جو ریاکاری سے پاک تھی، اس عبادت کے اندر بھی ہم نے ریاکاری ڈال دیا. اب ہر ایک کو بتا رہا بھائی مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے، پڑھائی کیوں نہیں کر پا رہا ہے، ایگزامس ہو رہے ہیں، ایگزامس میں پریپریشن کیوں نہیں کی، فیل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ روزہ تھا. تو کیا ہماری عبادت ریاکاری سے پاک ہے؟ اگر ہے بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ہے تو کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے دیں گے جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دن بھر بھوکے رہنے کے بعد ہمیں آخر میں صرف اور صرف افطار کرنے میں مل رہا ہے، اجر کچھ نہیں مل رہا. تو اپنے ان روزوں کی حفاظت کیجیے. آج آخری اشرہ ختم ہو گیا اور 2 اشرے باقی ہیں. ان 2 اشروں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 2 اشروں میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عبادت کو، خاص طور پر روزے کی بات کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے بغیر ریاکاری کے، اس لیے کہ اگر میں روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا کسی کو علم نہیں ہے جب تک میں اس کو بیان نہ کروں. لہٰذا بجائے کسی کو بتانے کے میرا روزہ ہے، بجائے جتانے کے میں نے پڑھائی نہیں کی کیونکہ روزہ تھا، پریپریشن نہیں کر پایا، فیل ہو گیا کیونکہ روزہ تھا، تو بیٹا آپ نے روزے کے اجر کو تلف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. تو روزہ عبادت کا نام ہے، روزہ رک جانے کا نام ہے، گناہوں سے رک جانے کا نام ہے، لیکن صرف گناہوں سے رک جانے کا نام ہے. ایک بڑی آسان سی سادہ سی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو سنت ہوتی ہے. مثلا کھانا حلال ہے، جائز ہے، سنت ہے، لیکن ہم نے ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ کہا گیا رک جاؤ. تو جہاں ہم نے کھانے جیسی حلال، جائز اور سنت چیز کو چھوڑ دیا ہے تو کیا وہاں پہ کیا غصہ، برائی، بے حیائی، لغو گوئی
ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے یقینی طور پہ. روزہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے آپ کی تربیت کا, ہماری تربیت کا. ہماری اس کے اندر تربیت ہونی چاہیے, تزکیہ نفس ہونا چاہیے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, لیکن صرف اور صرف عبادت نہیں کرنی ہے, بیلنس کر کے چلنا ہے. عبادت اپنی جگہ پہ عبادت کرنی ہے بغیر ریاکاری کے, بغیر دکھاوے کے, بغیر بتائے کسی کو, اور ساتھ میں جو ڈیوٹیز ہماری ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. پھر بات وہی ہوگی, اگر میں اسکول نہیں جا رہا, اگر میں کالج نہیں جا رہا, اگر میں اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا اور ریزن یہ دے رہا ہوں کہ میرا روزہ ہے, تو میرا روزہ انفیکٹ نہیں ہے, کیونکہ روزے کے اندر میں ریاکاری لے کے آ گیا. روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, کیونکہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, دکھاوا نہیں ہوتا ہے, ریاکاری نہیں ہوتی ہے, لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بے پناہ بھرپور دیتا ہے اور انبلیویبل دیتا ہے, ایسا جس کے ہم سوچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس بہترین عبادت کو, چونکہ سال میں ایک بار ہمارے پاس آ رہی ہے, اس کو بھرپور انداز میں عمل کریں اور تمام تر کام کو پیرل لے کر چلے, تاکہ کسی کو یہ اندازہ بھی نہ ہو, کسی کو یہ احساس نہ ہو, کسی کو احساس نہ دلا جائے کہ روزے کی بنا پہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں, روزے کی وجہ سے ہم آرام کر رہے ہیں, روزے کی وجہ سے ہماری نیند بڑھ گئی ہے, روزے کی وجہ سے نہیں. ایسا نہیں ہے, ہمیں سارے کام کرنا ہے. ہم نے پڑھائی بھی کرنی ہے, ہم نے کالج بھی آنا ہے, ہم نے ڈیوٹیز بھی دینی ہے, چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ بچے ہوں. بڑوں کو اپنے کام کرنے ہیں, بچوں کو. کیا آپ کی اماں, آپ کی والدہ رمضان کے مہینے میں سو گئی ہیں, کچن چھوڑ دیا ہے؟ نہیں نا. کیا آپ کے پیرنٹس جو ہیں, وہ آپ کے فادر جو ہے جاب پہ نہیں جا رہے؟ نہیں نا, جا رہے نا. تو جیسے آپ کے باپ آپ اپنی جاب پر جا رہے ہیں, جیسے آپ کی ماں اپنی جاب سے زیادہ کر رہی ہے, سارے سال وہ کھٹتی رہی کاموں میں, سارے سال وہ پکوان بنا کر دیتی رہی ہے, اور آپ اس مہینے میں اور زیادہ پکوان بنا کر دے رہی ہے. تو آپ کی ماں تو نہیں کہہ رہی ہے کہ رمضان ہے میں تھک گئی ہوں, حالانکہ عبادت کا تو اتنا زیادہ اس کا بھی ہے نا, بلکہ وہ اس عبادت کے خاص وقت پہ جو اس کو عبادت کرنی چاہیے, عصر کے بعد کا وہ جو خاص وقت ہے عبادت کرنے کا, اس وقت کو کچن میں لگا رہی. کیوں؟ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آپ کا روزہ اچھا, اپنے ایک اچھا سا روزہ گزارا ہے, تو اس پہ آپ کو بھرپور انعام ملے, بھرپور افطاری ملے, اس لگی ہوئی ہے. تو جب آپ کی ماں آپ کے لیے کام میں لگی ہوئی ہے, بغیر روزہ جتائے ہوئے, روزہ رکھ کر کے بھی, اور زیادہ چولہے کے پاس لگی ہوئی ہے, یا آپ کا باپ اپنے کاموں پہ جا رہا ہے, بلکہ کوشش کرے باپ اوور ٹائم کچھ کر لے تاکہ زیادہ کام کر لے, زیادہ انکم ہو جائے, تو بچے کی عید کی اچھی شاپنگ ہو جائے. تو برائے مہربانی بچوں اپنے وقت ضائع مت کیجیے, اور آپ کے امتحان سرٹر ہے یقینی طور پہ. سیزن ہے امتحان کا, اپریل اور مئی کا سیزن آپ کو پتہ ہے امتحان کا ہوتا ہے, تو امتحان کی تیاری بھرپور کیجیے روزے کے ساتھ ساتھ, اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح سے ہم پر نازل ہوتی ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.